بیٹے دنا روشن نہیں ابے دنا ہی روشن یہ واسطے سارے واسطے ایک پیغام میں آتی ہے محفل جو صاحب نے بالغ قرآن کریم پڑھنے دنیا کی تعلیم بھی ضروری ہے لیکن دین کی تعلیم انہیں تو ضروری ہے۔ دنیا کی تعلیم وہ تعلیم ہے جب انسان کی زندگی تک انسان کو کام دیے انسان کے مرن کے بعد کو کام نہیں ہوتا۔ دنیا بھی جتنے آمدن ہیں دنیا موت تک جو ہے نا فائدے مند ہیں اس کے بعد ختم، لیکن دینی تعلیم وہ تعلیم ہے جو انسان کو مرن تک بھی کام آتی ہے، مرن کے بعد حشر بھی کام سے آخرت سے کام اور بلا تاخیر وقت مختصر ہے انشاءاللہ العزیز بلا تاخیر خطیب اسلام خطیب نوجوان خطیب ذیشان حضرت مولانا حافظ محمد احمد معاویہ صاحب آپ ملتان کی تشریف ہیں انشاءاللہ تمہارے سامنے ہم مخاطب سے انہوں نے خدمت گزارش ہے جو اپنے نورانی الفاظ کے مؤسسات دین کو روشن کرنے سے الحمدللہ وکفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك آمنت بالله صدق الله العظيم۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے بھی لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ ہر دور میں لکھ دیں گے کہانی اپنی، ہر دور میں لکھ دیں گے کہانی اپنی، لفظ صحابہ پہ لٹا دیں گے جوانی اپنی۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، یہ قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ دنیا میں بدلتے رہتے ہیں وزراء بھی، شاہ بھی، لیڈر بھی، پر شاہ عرب محبوب خدا سلطان نہ بدلا جائے گا۔ میرے واجب الاحترام قابل سب احترام سربدف سرفروش توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، قابل فخر دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، نوجوانوں، آج میری اور آپ کی ملاقات کا سبب بنے ہمارے بہت ہی پیارے بھائی برادر مولانا شبیر عثمانی صاحب، اللہ رب العزت ان کو اور اس پروگرام کی انتظامیہ کو دین اسلام کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ وقت چونکہ بہت مختصر ہے، ابھی ہم نے آگے جانا ہے، تو میں اپنی بات کو انتہائی مختصر وقت میں لیکن پر اثر بات کر کے اجازت چاہوں گا۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ خود میرے رب نے لیا ہے۔ پوری دنیا کائنات کے اندر لاکھوں لوگ آئے جنہوں نے قرآن کریم کے خلاف سازشیں کی اور آج تک کر رہے ہیں،
مگر وہ کل بھی اپنی سازشوں میں ناکام ہوئے تھے، وہ آج بھی اپنی سازشوں میں ناکام ہوئے ہیں، اور قیامت کی صبح تک میرا رب ان کو ناکام کرتا رہے گا، کیونکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود میرے اللہ نے لیا ہے، اور جس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ لے لے، پھر پوری دنیا بھی چاہے اس کتاب کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتی نہیں ہے۔ قرآن کریم کیا ہے؟ قرآن کریم ہمیں حقیقت کا آئینہ دکھاتا ہے، قرآن کریم ہمیں صداقت و امانت کا درس دیتا ہے، قرآن کریم ہمیں انصاف کا سبق پڑھاتا ہے، قرآن کریم ہمیں عقیدہ ختم نبوت سمجھاتا ہے، قرآن کریم ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ادا کرتا ہے، قرآن کریم ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کی صحابیت کا اقرار کرنا سکھاتا ہے، قرآن کریم ہمیں وحدہ لا شریک کی وحدانیت بتاتا ہے، قرآن کریم ہمیں زندگی کے اصول و ضوابط بتاتا ہے، قرآن کریم ہمیں چلنے پھرنے اور بیٹھنے کے طریقے بتاتا ہے، قرآن کریم ہمیں ہر چیز کے طریقے بتاتا ہے، اور قرآن کریم یہ بھی بتاتا ہے کہ میں کون ہوں، قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ قرآن مجید میں قرآن مجید ہوں، قرآن یہ بتاتا ہے بلسان عربی مبین میری زبان عربی ہے، قرآن یہ بتاتا ہے نزل علی محمد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہوں، قرآن یہ بتاتا ہے فی لوح محفوظ میرا مسکن لوح محفوظ ہے، قرآن یہ بتاتا ہے کہ اتنا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں لیلۃ القدر کی رات میں نازل ہوا، قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن میں رمضان المبارک کے مہینے میں آیا، قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہدی للناس میں لوگوں کی بھلائی کے لیے آیا، قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ مجھ میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں القرآن حجت لک علیک یا قرآن تیرے حق میں گواہ ہوگا یا تیرے خلاف گواہ ہوگا، اور فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، تم میں سے اعلیٰ ترین شخص وہ ہے، تم میں سے افضل ترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو پڑھتا ہے، قرآن کریم کو سمجھتا اور سیکھتا ہے، تم میں سے وہ بہترین شخص ہے۔ وقت کو بہت مختصر ہے، اس لیے میں اگلی بات کی طرف جانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اسکولوں میں کالجز میں یونیورسٹیوں میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اگر کوئی اسٹوڈنٹ اپنے سر سے یہ سوال کرے کہ آپ نے یہ کیمسٹری کی فزکس کی یہ فلاں کتاب انگلش کی کہاں سے پڑھی ہے، توجہ سے میری بات کو سنیے گا، وہ یہ کہے گا کہ میں نے فلاں سر سے پڑھی ہے، وہ کہے گا میں نے فلاں سر سے پڑھی ہے، لیکن کوئی مستند اس کی سند نہیں ملے گی، مستند سند اس کی نہیں ملے گی، مستند نظام نہیں ہے، مستند نظام ہمیں دین اسلام نے اور اس طریقے کا مستند نظام دیا ہے، وہ مستند نظام نہیں ہے، مستند نظام یہ ہے، اور یہ کتاب بھی مستند ہے۔ ہمارے پاس ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن کریم کی سند موجود ہے، ہم بتا سکتے ہیں، اور آخری اللہ تعالیٰ کا نام بطور استاد کے طور پر ہمارے لیے آتا ہے، اور میں یہ وہ سند سنانا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد اپنی بات کو ختم کروں گا کہ میں نے قرآن کریم پڑھا ہے اپنے استاد محترم الشیخ القاری محمد زبیر احمد صدیقی سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے الشیخ القاری محمد عبداللہ رحیمی سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے الشیخ القاری طاہر رحیمی سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے قاری رحیم پانی پتی سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے قاری فتح محمد سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے محیط اسلام العثمانی سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے عبد الرحمان العامہ سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے عبد المجید الدہلوی سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے عبد الغفور الدہلوی سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے غلام مصطفیٰ دہلوی سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے غلام محمد دہلوی
ہے طاہر بن خلدون سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے ابی عباس احمد الاشعری سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے علی بن محمد علی ہاشمی علامہ سے، اور انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے شیخ سعد بن الیاس سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے سید الطائفہ ابی عمر وحفص الکوفی سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے امام عاصم الکوفی سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے سیدنا زید بن ثابت، سیدنا علی المرتضیٰ رضوان اللہ اجمعین سے، اور ان تمام صحابہ نے قرآن کریم کو پڑھا ہے، سنا ہے، سمجھا ہے، سیکھا ہے، یاد کیا ہے، حفظ کیا ہے۔ میرے اولاد کے محبوب کے اوپر ساتھ کوثر شاہ کے محشر کائنات کے بہتر کائنات کے محور آمدہ کے رفت جگر عبداللہ کے نور نظر امام الانبیاء خاتم الانبیاء سید الانبیاء امام الاولین والآخرین سید الصالحین سید العارفین بدر الدجا شمس الضحیٰ نور الہدیٰ ہادی کے قول و مقام فخر دو جہاں حسن کائنات پیغمبر کائنات کتبہ کائنات رسول کائنات نبی کے کائنات ابو بکر عمر عثمان و حیدر کے پیغمبر رقیہ زینب ام کلثوم فاطمہ الزہرا کے ابا حسین کے نانا میرے آقا نور مجسم فخر دو عالم بلند آواز سے بولیے صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم حاصل کیا ہے فخر الملائکہ امام الملائکہ سید الملائکہ قائد الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام سے، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے قرآن کریم کو حاصل کیا ہے خالق کائنات مالک کائنات رازق کائنات خالق ارض و سماوات اللہ رب العزت کی ذات سے۔ ہمارے پاس مستند نظام ہے اور قرآن کریم کی مکمل سند ہمارے پاس موجود ہے، اور اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مستند نظام ہے۔ اس نظام کے ساتھ جڑو گے؟ اور آخری بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو قرآن ہے، جو اس موضوع کے آخر میں ہر موضوع کے آخر میں کرتا ہوں، یہ جو قرآن کریم ہے یہ ہم تک ہر چیز، دنیا میں کوئی چیز بھی بغیر وجود کے محنت میں نہیں آتی، بغیر وجود کے کوئی چیز بھی، بغیر محنت کے وجود میں کوئی چیز بھی اس دنیا میں نہیں آتی، تو دین اور قرآن بغیر محنت اور قربانی کے کیسے وجود میں آتے؟ اس قرآن کے پیچھے بھی قربانی لگی ہے اور محنت لگی ہے، اس محنت اور قربانی کا نام صحابہ ہے۔ کیا نام ہے؟ صحابہ ہے، جو مکہ سے چلے مدینہ پہنچے، جنہوں نے اس قرآن کی تعلیمات کو پوری دنیا میں پہنچایا۔ آج بھی ان کی قبریں پاکستان کی سرزمین پر بلکہ ہر صوبے میں ملتی ہیں۔ پوری دنیا کے اندر انہوں نے علم اسلام کو لہرایا، پوری دنیا کے اندر رسول اللہ کے مشن کو لے کر، رسول اللہ کے مقصد کو لے کر، رسول اللہ کے پیغام کو لے کر وہ پوری دنیا میں پھیلتے چلے گئے۔ انہوں نے روح و فارس پتہ کر لیا، رسول اللہ کی تعلیمات کو انہوں نے چپے چپے پر پہنچایا۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ صحابہ ہمارا ایمان ہے، صحابہ ہمارا عقیدہ ہے، صحابہ ہمارا نظریہ ہے، صحابہ ہماری عقیدت ہے۔ صحابہ کے بغیر دین مکمل نہیں، صحابہ کے بغیر اسلام مکمل نہیں، ہماری روح میں صحابہ بستی ہے۔ اور آخر یہ ساتھ سنانا چاہتا ہوں، توجہ سے سنیے گا کیونکہ وقت بہت کم ہے، کہ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں کھل جاؤ گے۔ دے رہے ہیں جو تمہیں رفاقت کا فریب، ان کی تعریف پڑھو گے تو ٹہل جاؤ گے۔ اپنے پرچم کا رنگ بھلا مت دینا، سرخ شوروں سے جو کھیلو گے تو چل جاؤ گے۔ اپنی مٹی ہی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ اور ہم سفر ڈھونڈو، نہ کسی کا سہارا چاہو، ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود ہی سمجھ جاؤ گے تم کو زندہ ہو جاوے۔ روایات کئی جراب، تم کئی شام کا سورج ہو جو ڈھل جاؤ گے۔ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے شوق سے نام صحابہ کا، کہ چچا عام صحابہ کا، کہ طلب ہے مجھ کو جنت کی تو بلہ تھام صحابہ کا۔ بلہ تھامو گے نہیں تھامو گے، باتوں کو بلند کر کے جواب دو گے۔ اس لیے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مظہر ہے۔ جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ ہمارے نظر ماشاء اللہ انتہائی